Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. زندگی میں جب آپ کو اپنی کوئی بڑی تبدیلی لے کر آنی ہوتی ہے، جیسے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ہیلدی رہنے کے لیے، فٹ رہنے کے لیے آپ نے اپنا وزن کم کرنا ہوتا ہے، یا اگر کوئی انسان ایڈکشن کے یا سبسٹنس یوز کے مسئلوں میں دو چار ہو کہ اس کو چرس کی یا سگریٹ کی یا شراب کی ایڈکشن ہو جائے یا کسی اور قسم کی کوئی ایڈکشن ہو جائے، یا اگر آپ کو کوئی کرونک النس ہے جیسے کہ آرتھرائٹس ہے، لانگ ٹرم جوڑوں کا مرض ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یہ تمام وہ ایسے مسئلے ہیں جو کہ کافی لانگ ٹرم ہیں۔ بینگ اے ڈاکٹر ہمیں اندازہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حل آپ ایک آدھ پرسکرپشن یا ایک آدھ سرجیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے نہیں دے سکتے۔ وزن کم کرنا تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہیں اور ایک ہیلدی لائف گزاریں، ایڈکشن سے بچنا تاکہ آپ ایک فزیکلی اور ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی آپ ایک ہیلدی زندگی گزار سکیں۔ اسی طرح جو کرونک النسز ہیں اس کے اندر آپ اپنی ایسی کون سی روٹین اختیار کریں کہ جس کی وجہ سے آپ ایک پروڈکٹیو زندگی گزار سکیں اور درد اور تکالیف کم ہوں اور آپ کوپ کر سکیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ لانگ ٹرم مینجمنٹ مانگتے ہیں۔ بینگ اے ڈاکٹر ہمیں پتہ ہے کہ ایسی کوئی پرسکرپشن نہیں ہے، ایسی کوئی میجک پرسکرپشن نہیں ہے کہ مریض آئے اور ہم اسے لکھ کے دیں، اس کے لیے ایک لانگ ٹرم۔ تو یہ تینوں جو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں اس کی ٹریٹمنٹ میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے، جیسے اگر آپ ویٹ لاس کا پروگرام ہے تو اس کے لیے لوگ بوٹ کیمپس جوائن کرتے ہیں، اگر آپ ایڈکشن کے ایشوز کا شکار ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو آپ کسی سائیکالوجسٹ سے ریفر کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے لانگ ٹرم یا کرونک النسز ہیں جس میں جوڑوں کا درد اگر ہم لے لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک لانگ ٹرم ایک فزیوتھیراپی جو ہے وہ جوائن کرنی پڑتی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سب سے دو امپورٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کرنے کے لیے۔ پہلی، یہ تمام چیزیں یہ درکار ہے جب آپ اس کو ٹریٹمنٹ اس کو مینیج کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ چاہے فزیوتھیراپی کے سیشنز ہو، چاہے ویٹ لاس کا بوٹ کیمپ ہو، یا کرونک النسز میں ایک ہیلدی ایکسرسائز پروگرام یا ہیلدی روٹین ہو، یہ ایک دو وزٹ یا رینڈم وزٹ سے اس میں کام نہیں بنتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں، بلکہ آپ کو لانگ ٹرم کہیں پہ جا کے پراپرلی کمٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ 12 سے 15 سیشن لیں گے یا اس سے بھی زیادہ لیں گے، یا کتنے مہینوں یا کتنے ہفتوں کے سیشنز لیں گے۔ دوسری جو اس کی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اپنی زندگی میں بڑی اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے، وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایکٹیو انوالومنٹ ہونی چاہیے۔ جب تک ایک انسان خود سے اسٹیپ نہیں لیتا تو اگرچہ یہ جو لوگ بوٹ کیمپ ارینج کرتے ہیں یا جو ریہیبلیٹیشن پروگرامز ہوتے ہیں یا جو فزیوتھیراپسٹ یا کائروپریکٹر ہوتے ہیں، اگرچہ کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری ریجیمنٹ کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، خود سے آگے بڑھ کے اسٹیپ نہیں لیں گے، جب تک ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کریں اور ہم جو آپ کو ٹاسکس دے رہے ہیں اگر آپ ان کو فالو کریں تو آپ اپنے اندر ایک بہت مثبت تبدیلی دیکھیں گے۔ رمضان مجھے اسی طرح کا ایک ریہیبلیٹیشن کیمپ لگتا ہے، اسی طرح کا ایک بوٹ کیمپ لگتا ہے، اسی طرح کا ایک لانگ ٹرم مینجمنٹ پروگرام لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں روزمرہ جو ہماری روحانی زندگی ہے اور جو ہماری ایک فزیکل زندگی ہے اس کے اندر جو کرائسس کے پرابلمز آتے ہیں، جو کرائسس ایشوز آتے ہیں، اس کو تو آپ مختلف طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی کو ایک اسپریچولی اور فزیکلی ہیلدی کرنے کے لیے ہمیں جس ایمان کی ضرورت ہے، جس طرح کی روٹین کی ضرورت ہے، جس طرح کی ہیلدی ہیبٹس اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ سال کے باقی حصوں میں ہمیں اس لیے میسر نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اکیلے کام کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم کبھی شروع کرتے ہیں کبھی چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن رمضان جو ہے وہ ہماری اس پوری روح کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے اور ہماری اس بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے ایک زبردست موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ بالکل ایک ریہیبلیٹیشن کیمپ کی طرح ہے جس کے اندر آپ اپنے ایمان کی اوور ہالنگ کرتے ہیں، اس کو انرجائز کرتے ہیں، اپنے اندر پازیٹیو ہیبٹس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور جو منفی عادات اور منفی سوچیں ہوتی ہیں ان کو اپنے زندگی سے نکالنے میں یہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر 3 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اس کے اندر ایک بلیسنگ رکھی ہے، ایک رحمت رکھی ہے کہ اکیلے کرنا مشکل ہے واک پر جانا، اگر کوئی آپ کے ساتھ جائے تو آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، اور اگر آپ کی پوری فیملی واک کے لیے جائے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوتا ہے کسی بھی ایکسرسائز پروگرام کو فالو کرنے۔ بالکل اسی طرح رمضان کے اندر
جب پورا گھرانہ، پورا معاشرہ، جاب پر آپ جاتے ہیں وہاں بھی آپ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو ایک ایسا اجتماعی ماحول ہوتا ہے کہ اپنے اندر پازیٹیو عادات کو شامل کرنا اور نیگیٹو ہیبٹس کو، ہارمفل ہیبٹس کو باہر نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی رحمت اور برکت ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک ایسی میریکولس برکت رکھ دیتا ہے جس کو ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ تو رمضان از اگین ہیئر، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی کی طرح ہمیں پرووائڈ کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو استعمال کریں اپنے ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنے کے لیے اور اپنی پازیٹیو ہیلدی ہیبٹس کو اپنانے کے لیے۔ تو جیسے کہ یہ 4 ہفتے رحمت کے ہیں، یہ 30 دن ہیں عبادت کے ہیں، یہ 720 آورز ہیں اسپرچویلٹی کے، اس روحانیت کے جو کہ مادہ پرستی کی دوڑ کے اندر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ روح خالی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے یہ ایک 720 گھنٹے پرووائڈ کیے کہ ہمیں اس میں اپنی جو اسپرچول ویکیوم ہے اس کو ہم کسی طرح سے ختم کریں اور اس کو اپنی روح کی غذا کو پرووائڈ کریں۔ اس طرح بے شمار منٹس ہیں کہ جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ان غلطیوں کی معافی مانگ سکتے ہیں جو ہمیں پہاڑ معلوم ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں لے ڈوبیں گے آخرت کے دن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زبردست موقع، ایک بالکل ایک ٹریجر ہنٹ کی طرح سے موقع ایک ہمیں فراہم کیا ہے کہ ایک ایک لمحہ مغفرت کا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگ لیں۔ لیکن ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف رمضان ہے، ایک طرف اس کی خوبصورت انسینٹیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، وہ سارے ثواب ہیں، وہ سارے ریوارڈز ہیں جو ہمارے ذہن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں کہ ایک حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ کوئی مومن اللہ کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ سے 70 برس کی مسافت پہ دور رہ جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں روزہ رکھتے ہیں قیامت کے روز، وہ دن جو کہ بہت گرمی کا ہوگا، پیاس کا ہوگا، بھوک کا ہوگا، وحشت کا ہوگا، اس دن عرش کے سائے تلے ایک خاص دسترخوان، ایک ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا جسے ہم فیسٹ کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے گا اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے اس ضیافت سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے جو دنیا کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اس وقت ہو رہا ہوگا جب باقی کے لوگ جو ہیں وہ حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، اس کی مشکلات میں گرفتار ہوں گے۔ تو اتنے خوبصورت انسینٹیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھیں تو ہمارے لیے مغفرت ہے، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے آخرت میں ایک VIP ٹریٹمنٹ ہے۔ تو ایک طرف یہ سارے خوبصورت چیزیں اور دوسری طرف میں اور آپ اگر اپنی روٹین پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ٹو ڈو لسٹ ہے وہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بینگ اے پروفیشنل، بینگ اے ڈاکٹر، ہماری زندگی اور زیادہ ملٹی فولڈ قسم کے مصروفیتوں کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک طرف ہمارا گھر ہے، ایک طرف ہماری جاب ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہوں گے، کوئی ڈپلوما کر رہے ہوں گے، میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پڑھنا بھی ہے، جن کے ایگزامز بھی ہیں۔ اس کے بعد معاشرے میں ہماری کچھ مصروفیات ہیں، ہمارے سوشل سرکلز ہیں۔ تو وہ ساری چیزوں کے اندر ایک طرف ہم ایسے رمضان کیسے گزاریں کہ ہم بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے VIP ٹریٹمنٹ لے سکیں، ہمیں بھی جنت حاصل ہو سکے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے اس خاص دروازے سے جنت میں داخل کریں جس کو ریان کہتے ہیں، جس کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں۔ تو وہ کیسے کریں، ہم اس کے بارے میں ابھی سمجھنے کی نیکسٹ چند منٹوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔